آپ نے 2010-11 میں فرمایا تھا کہ تبدیلی پاکستان کا مقدر ہو چکی ہے اور اس میں نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوگا۔ حالیہ جو الیکشن ہیں 8 فروری کے، اس کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں نے اب کی بار بھرپور پارٹیسپیٹ کیا، اپنا کردار ادا کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ سٹیٹس کو اپنی جگہ ہے، تو نوجوانوں کا کردار تو آ گیا، یہ جیسے ہے ویسے کی بنیاد کب بدلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ضرور یہ عرض کیا تھا اور آج بھی اسی بات پر قائم ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ایک زمانے سے قائم ہو یکلخت نہیں ٹوٹتی ہے، پہلے دراڑیں آتی ہیں، اس کے بعد بڑے بڑے کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں، پھر وہ چیز گر کے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر ہوتی ہے اس کی۔ تو اللہ کے یہاں تو ویسے بھی کہیں کوئی ریولوشنری چینج نہیں ہے، جتنی چینج ہے رب تعالیٰ کے یہاں وہ ایولیوشنری ہے۔ آپ بیج سے لے کے پھل تک کے اسٹیج تک پہنچنے کا درخت ہنڈریڈز آف سینچریز ایئرز آف ٹائم لگتا ہے پہاڑوں کے تخلیق ہونے میں، انسان کا بننا، پھر اس کا جنم لینا، اس کے بعد بچپن سے بڑھاپا تک سب ٹائم لے رہا ہے۔ یہ سنت رب ہے کہ یکلخت تبدیلیاں کہیں نہیں آتی، موسم بدلتے ہیں آہستہ آہستہ، دن اور رات بدلتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اسی طرح ملک کے اندر بھی تبدیلی، میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا جو نعرے لگتے ہیں سڑکوں پر، وہ نہیں کہہ رہا، میں ایک ریولوشنری چینج کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہر جگہ ہر چیز میں ہوتی ہے۔ وہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس کے آثار بھی نمودار ہو گئے ہیں۔ ایک بڑی حیران کن چیز ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو میں یہ عرض کرتا تھا کہ اکتوبر کے بعد ملکی معیشت سانس لینے لگے گی۔ اب یہ دیکھیے جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سب کے سب پازیٹیو ہو گئے آل آف اے سڈن، حالانکہ بظاہر نظر نہیں آتا کہ کہیں سے مدد آ گئی ہو، کہیں لونز مل گئے ہوں، یا ہم نے کوئی بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ شروع کر دی ہے، کچھ کیا، لیکن انڈیکیٹرز بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ کچھ اور نمایاں ہوتی جائیں گی چیزیں۔ صحیح۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور اندازہ ہے کہ اور 2 سال 2.25 سال کے بعد جس چیز کا ہم سب کو انتظار تھا کہ پاکستان بلندی کی طرف جائے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ملک بہت تیزی سے اوپر جائے گا۔ شاہ صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں، حضرت صوفی برکت علی صاحب کا ایک مشہور قول ہے کہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی۔ تو یہ آپ جو 2 سال کا عرصہ بتا رہے ہیں، یہ واقعتاً پاکستان اس طرف سفر شروع کر چکا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا کہ جس میں پاکستان ایک مین پلیئر ہوگا دنیا کا، یا یہ جو 22 میں ہوا، 23 میں ہوا، 24 میں ہوا، زوال معاشی سطح پر، عدلیہ کی سطح پر، سیاست کی سطح پر، صحافت کی سطح پر، یہ ابھی ہمارا مقدر بنا رہے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے 5 سال 6 سال میں، وہ شاید وہ سچویشن دوبارہ نہیں آئے گی۔ اب بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی۔ صوفی برکت صاحب بہت محترم شخصیت تھے اپنے فیلڈ میں۔ ان کے علاوہ بھی اور جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب نے یہی کچھ کہا ہے، حتیٰ کہ امام بری صاحب نے تو پاکستان بننے سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ سبھی کہتے رہے ہیں، صرف سوال وہاں اٹھتا ہے کہ صاحب ابھی تک ہوا کیوں نہیں۔ تو اس میں میری ایک گزارش ہے کہ
وقت کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، یہ علم کسی کو اللہ عطا نہیں کرتا. اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے وقت کا تعین کیے بغیر سب لوگ بات کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ حالات سامنے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال، وہ سامنے ہے ہمارے، اب یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ صاحب 2 سال کے بعد پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرتا دکھائی دے گا اور انشاءاللہ ایک معتبر حیثیت اختیار کر جائے گا دنیا میں انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، یہ اسی سسٹم کے تحت ہوگا، انہی شخصیات کے تحت ہوگا، یا شخصیات بھی بدلیں گی، سسٹم بھی بدلے گا، کوئی الیکشن کے ذریعے بغیر الیکشن کے نیا سسٹم یہ 2 سال میں ڈیولپ ہوگا جو ملک کو آگے لے کے جائے گا؟ میں کسی بری سینس میں نہیں کہہ رہا، میں اچھی سینس میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی شخصیات کی ہوتی رہتی، چہرے آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. 1947 سے لے کے اب تک آپ دیکھیے کتنے چہرے بدلے، کتنی حکومتیں بدل گئیں. ثبات صرف رب کو ہے اور کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے. تو ہم شخصیات کو ڈسکس کیے بغیر ملک کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2 سال کے بعد اسے بڑی تیزی سے اوپر کو جاتا ہوا ہم دیکھیں گے. شاہ صاحب، لیکن یہ ایک شخصیت پرست معاشرہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور شخصیات ہی ڈسکس ہوتی ہیں. محفلوں میں بھی کہا تو یہ گیا ہے کہ جی چھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں شخصیات کو ڈسکس کرتے ہیں اور بڑے لوگ ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ ابھی وہاں نہیں پہنچا. پچھلے سال الیکشن سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کا عملی سیاست میں مجھے کوئی خاص کردار نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اشتہار چھپ چکے تھے وزیر اعظم نواز شریف کے. تو اب بھی میاں نواز شریف صاحب وہیں کھڑے ہیں، عملی سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، دوبارہ وزیر اعظم بننے کی تگودو وہ نہیں کریں گے، یا کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید انہوں نے یہ آپٹ کر لیا اچھا کہ اب وہ امام خمینی کی طرح بیٹھ کے اپنے سے جونیئرز کو ٹرین کریں گے اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے. میرا خیال ہے یہ ڈیسیشن شاید وہ مینٹلی لے چکے. میاں صاحب امام خمینی ہیں؟ اب میں نے عرض کیا امام خمینی کی طرح، اور یہ ہر ایک کا حق ہے اچھا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے فٹ پرنٹس کو فالو کر لے. صحیح. بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ، کیا ان کے مقدر میں وزارت عظمیٰ لگ رہی ہے آپ کو؟ مقدر کی بات تو رب جانے، اس کو کس نے دیکھا ہے، لیکن جو قرائن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. حالانکہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہے بحیثیت انسان کے، میں ان سے بڑی سوبر سیاست ایکسپیکٹ کر رہا تھا جب یہ تشریف لائے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں جو کسی اور کے پاس ہے نہیں. سر شاہ نواز کو دیکھیے، دیوان رہے اپنے وقت کے، جی جوناگڑھ کے جی. ان کے نانا وہ انہوں نے اگرچہ ایز اے جونیئر منسٹر سٹارٹ کیا لیکن پرائم منسٹر تک گئے، اور پرائم منسٹر بھی کمال کے، بڑا پاورفل پرائم منسٹر. اگرچہ میں ان کے نظریات سے شاید اختلاف رکھتا ہوں گا، لیکن جو ان کی شخصیت ہے، ان کی جو اچھائیاں ہیں، وہ اس کو بیان کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے. ان کی اپنی والدہ صاحبہ بڑی سلجھی ہوئی تھیں، اور ایک واقعہ کہیں میں نے سنا تھا جو شاید سناؤں نہیں میں آپ کو، اچھا، لیکن اس کو سن کے میں بڑا امپریس ہوا تھا کہ کیا کیریکٹر ہے ان کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، کہ واقعی شی بیہیوڈ لائک اے پرائم منسٹر. تو بلاول بھٹو صاحب میں تو یہ جینز ہیں ایسے. تو ان سے توقع میں کر رہا تھا کہ شاید یہ ایسی جمہوریت اور ایسی سیاست کریں گے یہاں جو ممالک جمہوریت کے لیے مشہور ہیں، شاید اس طرح کی سیاست ہوگی. لیکن بعض اوقات وہ توقع کے خلاف وہ بھی شاید اسی دھارے میں بہہ جاتے ہیں. شاہ صاحب تقریباً 1 سال پہلے ہمارے ہی پروگرام میں آپ نے کہا تھا
کہ پاکستان کو وہ شخصیت یا وہ لیڈر مل چکا ہے کہ جو نجات دہندہ ثابت ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ظہور بھی ہو چکا ہے؟ اور 2-2.5 سال کی آپ بات کریں کہ حالات مزید بہتر ہوں گے، تو اس دورانیے میں اس کی رونمائی بھی ہونی ہے یا اس کی رونمائی ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے بڑی جلدی پاکستان کو ایسا لیڈر ملنے والا ہے جو اس کو اس جانب میں لے جائے گا جو پاکستان کا مقدر ہے. اور جیسے آپ نے حوالہ 2010 کا دیا تھا، میں تو اس سے بہت پہلے سے ایک بات کہتا رہا ہوں کہ یہاں ایک عبوری حکومت آئے گی جس میں زیادہ تر جوان لوگ ہوں گے. وہ اس ملک کو کافی بلندی کی طرف لے جائے گی. یہ بات میں آج سے نہیں، میں غالباً فرسٹ ٹائم شاید 1989 میں کہی تھی بات. اور وہ انشاءاللہ ہوگا کہ اس ملک کو آگے بڑھائیں گے وہ لوگ جو جوان ہیں، نوجوان چلیے نہ کہیے، جوان صحیح. تو انشاءاللہ ایسی ہی ٹیم مل جائے گی ملک کو. شاہ صاحب، وہ جو 89 میں لوگ پیدا بھی ہوں گے، اب وہ جوان ہیں، نوجوانی کی عمر سے گزر چکے ہیں، تو ابھی بھی مطلب وقت لگے گا اور مزید میچور ہو کے آئیں گے؟ نہیں، ابھی تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملک کو اوپر اٹھنا ہے، جو کہ اٹھے گا ڈیفینیٹلی، تو پھر ایسے ہی بلڈ ملے گا ملک کو جو اپنے 40+ میں ہے ابھی. تو اسی کو ہم جوان کہتے ہیں کہ 40 پر میچورٹی آتی ہے انسان میں. تو ایسے لوگ آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے بڑھے گا. صحیح. اچھا، یہ فرمائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب اس وقت اقتدار میں ہیں، ان کے اگرچہ مینڈیٹ پہ بھی کوسچنز ہیں، یہ حکومت چلتی نظر آئے گی 29 تک؟ یہ مدت اپنی پوری کر پائیں گے؟ موجودہ اسمبلی 29 تک برقرار رہے گی، یا جو آپ نئی قیادت کا بتا رہے ہیں وہ آئے گی، وہ الیکشن کے ذریعے آئے گی، یا اسی سسٹم کے ہوتے ہوتے وہ آگے نکل آئیں گے؟ یہ کہنا شاید میرے لیے دشوار ہو، لیکن گمان غالب یہی ہے کہ شاید تبدیلی آتی جائے گی، یکلخت نہ ہو، ایک 2 کر کے انڈکٹ ہوتے چلے جائیں اور وہ ٹیم بنتی جائے اور پھر ملک کو آگے لے جائے. شہباز شریف صاحب ہی لیڈ کرتے رہیں؟ کسی کے بارے میں بدگمانی یا برے الفاظ شاید میں نکالنا نہ چاہوں. وہ سمجھ گئے شاہد صاحب. میرے ایلیمنٹ کے خلاف ہے یہ بات کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہوں. نہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ حکومت یا اسمبلی اپنی مدت پوری کر پائے گی. اللہ کرے کر لے. دعا ہے آپ کی. جی، قبولیت اس کے. بے شک.